فکر و خبر کے ایڈیٹر ان چیف مولانا سید ہاشم نظام ندوی کی تصنیف حیات اقبال نقوش و تاثرات کا آج بعد اثر مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل میں محتمم جامعہ مولانا مقبول احمد کوبٹے ندوی کے دست مبارک سے اجرا عمل میں آیا ہے۔ حیات اقبال سابق قاضی جماعت المسلمین بھٹکل اور سابق صدر جامعہ اسلامیہ بھٹکل حضرت مولانا محمد اقبال ملا ندوی کی زندگی پر تصنیف دی گئی ہے، جن کا ابھی کچھ مہینوں قبل مختصر علالت کے بعد انتقال ہو گیا تھا۔ اس کتاب میں مولانا کی زندگی کے مختلف گوشوں کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے اور ساتھ ہی ایڈیٹر ان چیف مولانا سید ہاشم صاحب کے حضرت والا سے دیرینہ تعلقات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، ساتھ ہی ان کے جامع کمالات شخصیات کے اہم نقوش بھی بیان کیے گئے ہیں۔ يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ تو پتھر بھی پگھلتے تھے تبسم سے تیرے مردہ دلوں میں تازگی آئے، نبی آئے نبی آئے نبی آئے نبی آئے۔ استاد محترم محتمم جامعہ اسلامیہ بھٹکل محترم مولانا مقبول صاحب ندوی دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ اس کتاب کی اور رہنمائی کریں۔ میں نے اس کتاب کو ترتیب دینے کے بعد جو در حقیقت میرا مضمون ہی کا ارادہ تھا، لیکن دو دوستوں کا اصرار، ایک مولوی عبد النور صاحب جو ہمشیر زادہ بھی ہیں، لیکن ان کا اصرار رہا، میں نے کئی قسطیں تیار کی، قسطوار مضامین کی، لیکن ایک بھی قسط انہوں نے شائع کرنے نہیں دی، اور اصرار کہا ماموں آپ جب شائع کر دیتے ہیں پھر آپ بھول جاتے ہیں کتاب کا تصور۔ رسم اجرا کا تصور دور دور تک نہیں تھا۔ پہلے دن سے مولانا نے اصرار کیا اور کل ظہر تک میں نے انکار کیا، لیکن مولانا الیاس صاحب دامت برکات اصرار بڑھتا گیا اور کہا شارٹ نوٹس ہی میں صحیح 2-4 تمہارے ساتھی ہی آ جائیں، آپ کو کرنا ہے، ان کے حکم پر آج یہ رسم اجرا کی تقریب ہو رہی ہے، اس لیے کوئی آپ قسط نہ لائیے، اور ایک کتاب تیار ہو کر 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب دامت برکاتہم نے 1.5 مہینے پہلے اس پر مقدمہ لکھا ہے، اس کے بعد میں نے کچھ بھی اضافہ نہیں کیا۔ ارادہ تھا ارمغان جامعہ کے آنے کے بعد کچھ استفادہ اس سے ہو، لیکن اس کے نیچے جو نقوش و تاثرات ہیں، ایک الگ باب ہوتا ہے جس کا تعلق ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات سے ہوتا ہے، اور جس کا تعلق ان کیفیات سے ہوتا ہے جو قلم پکڑنے والوں ہی کو پتہ چلتا ہے کہ اس سے کیا مقصود ہے۔ گفتگو یہاں پر ہے، 1-2 صفحات میں پڑھ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ یہ بھی فرض ہے کہ آپ کو اپنی محسن شخصیات میں شامل رکھیں، انہیں بھٹکل کی تاریخی تجدید کا حصہ سمجھیں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب سب سے آخر میں اگر اس ایک ساتھی کا نام نہ لوں کہ جنہوں نے دوسرے نمبر پر آخری درجے کا اصرار کیا اور حروف کو شروع سے آخر تک حروف کے مراحل جنہوں نے طے کرائے، اور رفیقی مولوی محمد نعمان اکرمی ہیں جنہوں نے اس کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک ایک مرتبہ دیکھا، اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ حضرت مولانا محمد اقبال ملا ندوی علیہ الرحمہ، سابق صدر جامعہ اسلامیہ اور سابق چیف قاضی جماعت المسلمین بھٹکل، ہمارے لیے محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ کی شخصیت سے کو ہم تمام لوگوں نے قریب سے دیکھا، اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ہم نے اپنے اکابرین سے، بڑوں سے، اس اساتذہ سے سنا۔ آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں کو ایک مضمون میں سمیٹنے کی کوشش کی گئی، تو مضمون پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ مضمون ایک کتابچے یا ایک مختصر کتاب کی صورت میں
اس وقت ہمارے سامنے منظر عام پر آ رہا ہے۔ حضرت مولانا معین اللہ صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے طلباء سے فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم کو سیرت یا سوانح ان دو میں سے کسی ایک کتاب کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے اور اس کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ سیرت اور سوانح کے مطالعے سے شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ مولانا کی زندگی کا پورا خلاصہ ایک تو صبر ہے اور استقامت ہے، کہ جب بھی جہاں جس حالات میں رہے، مختلف زندگی کے جو حالات ان پر آئے، وہ ہر جگہ پر اپنی استقامت کا، اپنے خود اعتمادی کا، اپنے جمنے کا، اللہ کی طرف سے ان کو جو صلاحیتیں دی گئی تھی اس کے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا انہوں نے ثبوت دیا۔ ہاشم صاحب کا وہ اخلاص تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے یہ کام لیا۔ مولانا ہاشم صاحب ماشاءاللہ اس وقت جس انداز سے اپنا قلم اٹھاتے ہیں، اللہ نے ان کے اندر ماشاءاللہ زود قلامی اور اچھے مناسب انداز میں بات کہنے کی اور پراسر انداز میں لکھنے کی اللہ تعالیٰ نے تاثیر دی ہے، طاقت دی ہے۔ یہ اللہ کا ان کے ساتھ فیض ہے ماشاءاللہ۔ ایک طرف وہ صحافتی میدان میں اور جس انداز سے فکر و خبر کے ذریعے صحیح اور سچی صحافت کی خدمات انجام دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ وہ مختلف مضامین کو اور مختلف موضوعات پر جو اس وقت حالات اور ضروریات جس کا تقاضا کرتے ہیں اس پر وہ قلم اٹھا کر ماشاءاللہ بہترین مواد فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور امت تک گویا کہ اپنا علمی ذخیرہ اثاثہ منتقل فرما رہے ہیں۔ میں ان کو اپنی ذات سے اور جامعہ اسلامیہ کی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے خاص طور سے اس وقت مولانا اقبال صاحب کے جو حالات کی مختلف گوشوں پر مستقل کتاب شاہ تحریر فرما کر ایک گویا کہ اپنی طرف سے بہترین ہدیہ اور امت کو پیش کیا، قوم کو پیش کیا اور مولانا کو گویا کہ انہوں نے بہترین خراج عقیدت دیا ہے، پیش کیا ہے۔ میں اس پر ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنے تاثرات بھی لکھے، منظوم مرثیہ بھی لکھا، مضمون نہیں لکھا، مضامین بھی لکھے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں ان کے لیے خصوصیت اللہ کی طرف سے ملی، انہوں نے ایک مستقل کتاب بھی لکھی۔ جہاں تک مولانا اقبال صاحب کا تعلق ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہم سب نے مل کے لکھا ہے ان کی خصوصیات کو، لیکن ان کی خصوصیات کو تعبیر کیا جا سکتا ہے ان کی شخصیت کو، ان کی زندگی ایک تو جامعیت، ان کی زندگی ایک عظیمت، ان کی زندگی دینی تعلیم پر خود اعتمادی، اور ان کی زندگی ان سب کے ساتھ بے نفسی سے تعبیر کی جا سکتی ہے۔ ہمارے لیے یہ دو تین شخصیات، خصوصاً دو تین علماء جو بھٹکل کے لیے ہی نہیں بلکہ جن کا فیض کسی نہ کسی وجہ سے اطراف اکناف ہی نہیں ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بھی پہنچا، اس میں سر فہرست ہمارے حضرت مولانا عبدالباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر حضرت مولانا غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اقبال صاحب ہیں۔ اگرچہ کہ مولانا اقبال صاحب کو ان کے تعلق سے لوگ یہی سمجھتے رہے کہ ان کو باہر کے لوگ نہیں جانتے، لیکن ان کا فیض بہرحال بھٹکل سے باہر بہت پہنچا ہے۔ مولانا عبدالباری صاحب کا بھی فیض جو ہے بھٹکل سے باہر بلکہ عالم میں پہنچا ہے۔ آدمی خاموش ہو کر خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو جو ہے بہت دور دور تک جو ہے پہنچاتے ہیں۔